بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستوں، اسلام میں علم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے حصول کے لیے انسان کو کوئی رزق بھی لینا پڑ جائے تو اس سے انسان کو گریز نہیں کرنا چاہیے، لیکن علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اسلام میں علم کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ علم دراصل انسان کی زندگی کا نام ہے۔ علم ہی انسان کو سنجیدگی سکھلاتا ہے۔ علم انسان کی بے خبری کو توڑتا ہے، اس کے شعور کو بیدار کرتا ہے، اس کو معاشرے میں رہنے کے لائق انسان بناتا ہے۔ اچھا معاشرہ کبھی بھی وجود پذیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد علم کی دولت سے مالا مال نہ ہو۔ اچھا معاشرہ کیا ہے؟ دراصل اچھا معاشرہ اچھے افراد کا مجموعہ ہے۔ تو علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا علم، دینی یا دنیاوی؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر ہم لوگوں نے اپنی ذہنی اپج سے علم کی تقسیم کی ہے کہ یہ دینی ہے اور یہ دنیاوی ہے۔ دینی حاصل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور دنیاوی اس کا کوئی اجر آخرت میں نہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، جبکہ اسلام اس سے ہٹ کر ایک تصور پیش کرتا ہے۔ اگر اسلام میں علم کی تقسیم ہے بھی تو وہ اس اعتبار سے ہرگز نہیں ہے کہ یہ دینی اور یہ دنیاوی۔ Classification of knowledge is based on what is useful and what is not useful۔ دراصل اسلام کی یہ تقسیم ہے کہ کون سا علم نافع ہے، جو نافع ہے اسے سیکھیے، جو غیر نافع ہے اس سے بچیے، نہ کہ یہ دینی یہ دنیاوی۔ علم ایک وحدت کا نام ہے، ایک یونٹ کا نام ہے، ایک اکائی کا نام ہے۔ اسے آپ دو کیٹیگری میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ ایک مشہور حدیث آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں 3 لوگوں کو بلائے گا، اس میں سے ایک عالم اور ایک شہید بھی ہوں گے۔ بلا شبہ یہ دونوں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں اسلامی معاشرے میں، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ علوم حاصل تو کیے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کی انٹینشنز وہ نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب۔ تو دراصل فرق کہاں پر پڑتا ہے؟ انسان کی انٹینشن پر۔ اگر انسان کی نیت صحیح ہو، خدا کی رضا اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا اس کی نیت ہو، تو ہر علم دینی ہے، ہر علم دینی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو حافظ اور مولوی ہیں وہی دین کے ٹھیکیدار، اور جو ڈاکٹر، سائنٹسٹ، وکیل، جج، پولیس وہ نہیں۔ آپ ڈاکٹر، سائنٹسٹ، وکیل یہ بن کر بھی جنت میں جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا انٹینشن، آپ کی نیت صحیح ہو۔ یہ ساری چیزیں نیت پر دار و مدار کرتی ہیں، نہ کہ یہ دینی علم یہ دنیاوی علم۔ ہمارے یہاں آج کل ایک عجیب فنومینا چل پڑا ہے حفظ کا۔ حفظ کے جگہ جگہ شعبے قائم کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مساجد میں اور مدارس میں اب شعبے کے لیے مزید جگہ بھی کم پڑتی ہے۔ یعنی جسے دیکھا جائے ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کیا بنے؟ حافظ بنے۔ کیوں؟ کہ بھائی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ حافظ بنے گا تو جنت ملے گی، 7 پشتیں تک جنت میں جائیں گی۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیں دنیاوی علوم میں تو وہاں پر 0 سناٹا، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس ایک ہندو بھائی آتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے، وہ بتا رہے تھے کہ ہماری کالج میں صرف 4 مسلم اسٹوڈنٹس ہیں۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا عصری علوم کے اعتبار سے۔ اور ان علوم میں دیکھا جائے تو حفظ کے شعبے پہ شعبے، ہر مساجد، ہر محلے میں شعبے۔ کیا ہے؟ سب کو سستی جنت چاہیے۔ بیٹے کو حافظ بناؤ، خود کو تو کچھ کرنا نہیں، بیٹے کو حافظ بناؤ اور جنت کماؤ۔ یہ بلا شبہ ایک غیر اسلامی تصور ہے، اس طرح سے جنتیں نہیں ملتی۔
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حفظ کے شعبے جو ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جانے چاہیے. نو, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ دس دیٹ اٹ شوڈ بی شٹ ڈاؤن. نو, بٹ دیئر شوڈ بی بیلنس. وی مسٹ اڈاپٹ ماڈریشن. ایک اعتدال کی راہ ہو کہ اگر آپ یہ بھی کرا رہے ہیں تو ساتھ میں اسی کے ساتھ عصری تعلیم بھی دو. آپ ذرا اپنے اطراف میں دیکھیں, اس دنیا کا جائزہ لیں. آج بھی جو لوگ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں یا جو اپنا اثر یا اپنی چھاپ چھوڑے ہوئے ہیں, وہ خالص اور خالص مدرسے کا پروٹیکشن نہیں ہے. انہوں نے عصری علوم سیکھے ہیں, تبھی وہ اسلام کی صحیح نمائندگی کر پا رہے ہیں. مولانا وحید الدین صاحب ہوں, غامدی صاحب ہوں, یا دیگر مولانا طارق جمیل صاحب ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں, یا اور جتنے بھی نعمان ہوں, یہ سارے تو دونوں علم لازمی ہے, دونوں کو. ایسا نہیں ہے بس آپ اس پٹری پر دوڑتے چلے جائیں اور اس کو بالکل چھوڑ دیں. یہ بالکل غلط تصور ہے دوستوں. اور یہ جو حفظ کا, بس ہمارے حافظ جی حضرات بلا ایک قرآن کی آیت کو اس کے مفہوم سے ہٹا کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے. بھائی یہ یاد کرنے والوں کے لیے نہیں, نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ نے آسان کیا ہے. قرآن حفظ کرنا کوئی ضروری بھی نہیں. اس زمانے کے اعتبار سے اس کی ایک اہمیت تھی, لیکن آج قرآن محفوظ ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی حفظ کرتا ہے تو ایک اچھی چیز ہے, مستحب ہے. لیکن اس کے بارے میں فضائل گھڑنا اور اس کی حد سے زیادہ ایک یہ کرنا, ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول خود یہ شعبے قائم کرتے. رسول اللہ نے نہ ہی اس کی ترغیب دلائی ہے اور نہ ہی اس کے متعلق روکا ہے. تو ایک مستحب عمل ہے. میرے بھائیوں, دونوں علم کو سمجھو. یہ علوم کی تقسیم ہمارے یہاں یہی امت کو پیچھے کیے ہوئے ہے. امت کے زوال کا سبب یہی تعلیم ہے. آج بم کا, ایٹم بم کا زمانہ نہیں بلکہ تعلیم کا زمانہ ہے. جو تعلیم میں آگے ہے وہی قوم دنیا کی قیادت کی حقدار ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسک بھی لینا پڑ جائے تو لو, لیکن تعلیم حاصل کرو. میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا, بلکہ اس کی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلا مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کیا, جو انسٹیٹیوٹ قائم کیا, وہ کیا خالص دینی تھا یا وہ عصری علوم کا حامل تھا؟ سب سے پہلا مدرسہ کب قائم کیا رسول اللہ نے؟ مدینہ میں. اور اس کے سارے ٹیچرز جو تھے وہ کون تھے؟ مشرک تھے. تو ظاہر سی بات ہے مشرک کوئی حفظ اور بخاری کا درس دینے تو نہیں آئے تھے. وہ عصری علوم کا درس دے رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رینسم, ان کا فدیہ یہ طے کیا تھا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو وہ پڑھا دیں, تعلیم دے دیں اور وہ رہائی حاصل کر لیں. یعنی یہ تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عصری علوم کی اہمیت کو سمجھا اور سب سے پہلا ادارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. رسک لے کر بھی, وہاں پر رسک تھا کہ یہ دشمن رہا ہوں گے اور پھر واپس آ کے حملہ کریں گے, اور ہوا بھی ایسا ہی. غزوہ احد میں پھر واپس وہ لوگ آئے. باوجود اللہ کے رسول نے یہ رسک لیا صرف اور صرف تعلیم کے لیے, اور وہ تعلیم تھی عصری تعلیم. اور اس کے بالمقابل ہمارے جھوٹے لیڈروں کو دیکھیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے 100 کروڑ روپے فنڈنگ مدرسہ ماڈریشن کے نام پر الاٹ کی ہے. لیکن ہمارے جو جھوٹے لیڈران ہیں وہ اسے لینے کے لیے صرف اس وجہ سے جھجکتے ہیں کہ اگر ہم نے لیا تو حکومت ہمارے مدارس میں انٹرفیئر کرے گی. یہ سراسر ایک غیر متوقع اندیشہ ہے. اگر اتنی بڑی رقم مدارس کے پاس آئے تو بہت سارے مسائل سلجھ سکتے ہیں, ان کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے. مدارس کے طلباء ایک مین اسٹریم میں کود سکتے ہیں, ان کے لیے کتنے مواقع کھل سکتے ہیں. لیکن صرف اور صرف لیڈروں کی نااہلی کی وجہ سے وہ رقم وہیں کے وہیں رہ جاتی ہے. 100 کروڑ روپے یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں.
لیکن صرف اور صرف لیڈروں کی نااہلی کی وجہ سے آج قوم حکومت کی اس امداد سے محروم ہے۔ دوستوں، یہ جاگنے کا وقت ہے، جاگیے، اپنے آپ کو بیدار کیجیے، اس جھوٹی لیڈری سے نکلیے، خود اپنے متعلق فیصلہ کیجیے۔ رسول اللہ کی مثال آپ کے سامنے، رزق بھی لیا، مشرک اساتذہ سے بچوں کو پڑھوایا لیکن تعلیم دلوائی، اور یہاں پر خود گورنمنٹ دے رہی ہے لیکن نہیں، وہ انٹرفیئر کرے گی۔ بس یہ جو کانسپیریسی تھیوری ہے ہمارے ہاں ایک ملاؤں کی یا ایک طرح سے جھوٹے لیڈروں کی، اسی نے قوم کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ وہ سازش، یہ سازش، بھائی کوئی سازش نہیں کر رہا۔ No one can ride on your back until it is bent. آپ کی پیٹھ پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھکی ہوئی نہ ہو۔ کوئی کسی کی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک صرف جھوٹا خیال ہے۔ اور اخیر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا میرے دوستوں کہ ہمارے یہاں پر ایک اصطلاح ہے فرض کفایہ کی۔ اس کی اگر مثال کسی عالم سے، کسی مولوی سے پوچھو گے تو وہ اس کی ایک مثال دے دے گا کہ بھائی جنازے میں شرکت یہ فرض کفایہ۔ ایسا نہیں، بلکہ معاشرہ جن جن چیزوں سے حرج میں اور تنگی کا شکار ہو، ان چیزوں کا وجود سماج میں فرض کفایہ ہے۔ محلے میں ایک ڈاکٹر کا ہونا فرض کفایہ، ایک نائی کی دکان کا ہونا فرض کفایہ، محلے میں وکالت کے پیشے اختیار کیے ہوئے لوگوں کا ہونا یہ فرض کفایہ۔ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ عزیزوں، دین کو ایک خالص تنظیم، ایک خالص شعبے میں قید نہ کرو، بس حفظ اور مولوی کے شعبے دینی، باقی اسکول وہ سب کے سب جہنمی اور ہم جنتی۔ یہ غلط تصور ہے۔ ہمارے یہاں اگر مدرسے کے نام پر کوئی کھڑا ہو تو سارا چندہ اسے ملے گا، لیکن اگر کوئی اسکول کے نام پر کھڑا ہو تو کوئی دینے والا نہیں، کیونکہ اسکول میں جنت نہیں ہے بھائی، ساری جنت جو ہے وہ مدرسے سے ملے گی۔ اپنے اس تصور کو اپنے ذہن سے نکالیے اور علم کی اہمیت کو سمجھیے، خصوصاً عصری علوم کی اہمیت کو بھی سمجھیے۔ دونوں علوم ساتھ ہی ساتھ چلائیں، یہ بھی تعلیم دیں، یہ بھی دیں، جو ضروری ہیں، جو نافع ہیں وہ۔ قرآن کے حفظ کے بارے میں ہمیشہ سے میں یہ رائے دے رہا ہوں کہ قرآن کا حفظ کرنا کچھ لوگوں کے لیے بہتر ہے، لیکن ہر ایک کو اس کی صلاحیت کا اندازہ کیے بغیر حفظ کلاس میں ڈھکیلنا یہ بلا شبہ جہالت ہے۔ میں نے اپنے محلے میں کتنے حفاظ اکرام دیکھے، اپنے دوستوں میں سینکڑوں حفاظ اکرام دیکھے، جو لوگ بچپن میں بس ماں باپ کی زبردستی کی وجہ سے جنہوں نے حفظ کیا اور بعد میں بڑی عمر کو قرآن سے بالکل ناطہ توڑ دیا، قرآن سے کوئی سروکار نہیں رہا ان کا۔ تو بلا شبہ دیکھیں بچوں کے پوٹینشیل کو، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ یہ کیا کہ بس آپ کی تمنا ہے تو بچوں کو حفظ میں ڈھکیل دو، اس رویے کو بدلیے۔ بس میرا یہی پیغام ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔